آخری خط کے جواب میں، تم نے عاشقوں کے پٹنے کے قصے تو خوب سنے ہوں گے، لیکن کیا کبھی عاشق کے باپ کی پٹائی کا قصہ سنا ہے؟ یہ قصہ بھی سنتی چلو۔ لکھنؤ کے قیام کے دوران ہمارا حلقہ احباب خاصا وسیع ہو گیا تھا۔ لکھنؤ کے شاعروں اور ادیبوں کی چشمک دہلی والوں کے ساتھ تو ہمیشہ رہی، جبکہ دبستان عظیم آباد کو بطور دبستان قبول کرنے میں اہل لکھنؤ کو کافی وقت لگ گیا۔ جب لکھنؤ لٹ گیا تب لکھنؤ کے شعراء اور ادیبوں کو عظیم آباد کے نوابین نے پناہ دی اور ان کی سرپرستی کی۔ عظیم آباد کے ایک معروف شاعر مرزا افضل علی بیگ المعروف واجد حسین، جنہیں عظیم آباد یاس عظیم آبادی جبکہ لکھنؤ یگانہ چنگیزی اور غالب شکن کے تخلص اور لقب سے جانتا ہے، انہوں نے ہی وہ شعر دیا جو لکھنؤ کی شناخت بن گیا۔ وہ شعر کچھ یوں ہے: کشش لکھنؤ ارے توبہ، پھر وہی ہم وہی امین آباد۔ والی اودھ امجد علی شاہ، جن کا دور اقتدار 1842 سے 1847 تک رہا، انہیں شہر کی آبادی میں اضافہ اور ہمہ جہت ترقی میں خاص دلچسپی تھی۔ اسی زمانے میں ان کے وزیر اعظم امین الدولہ نے نیا محلہ آباد کر کے اس کا نام اپنے نام پر امین آباد رکھا تھا، جو زمانے کے انقلابات کے سرد گرم جھیلتے ہوئے پھوس کی جھوپڑیوں، جھوپڑوں اور کچے مکانات سے پکے مکانات کے ابتدائی دور سے گزرتے ہوئے ترقی کی منزل طے کرتا رہا اور آبادی میں اضافے کے ساتھ شہر کے مشہور اور پر رونق بازار کی حیثیت اختیار کر کے اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اسی زمانے میں حضرت گنج بھی آباد کیا گیا تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ نہایت صاف ستھرا، خوبصورت، اہم اور منفرد بازار بن گیا۔ یہاں سیر سپاٹے اور خریداری کے لیے رؤساء، بڑے سرکاری افسروں، نوابین اور زمینداروں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اور حضرت گنج انہی کا بازار کہا جاتا تھا۔ انگریزی دور حکومت میں اس کی بیشتر دکانیں انگریزوں کی ہوتی تھیں، اور انگریز وہیں خرید و فروخت کرتے تھے، جبکہ امین آباد لکھنوی تہذیب سے آراستہ عوامی بازار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی ہر ادا میں لکھنوی نزاکت اور تکلف نمایاں تھا۔ غرض یہ کہ جہاں پرانے لکھنؤ میں چوک کا بازار طوائفوں کے کوٹھوں کے لیے مشہور تھا، وہیں امین آباد نے بھی رفتہ رفتہ ایک معتبر بازار کے طور پر مرکزیت حاصل کر لی۔ بازار بنا تو حسینوں کا جمگھٹ لگا۔ اب جہاں حسینوں کا جمگھٹ ہو وہاں دیوانے کیوں نہ ہوں، لہٰذا شام کے وقت عموماً یہاں منچلے بھی نکل پڑتے تھے۔ ہر نگاہ کسی کے تعاقب میں ہوتی، اور ہر حسین ادائے دلبرانہ کے ساتھ شرم و حیا کی چلمن اٹھاتا گراتا، دلوں کو زخمی کرتا بازار میں خریداری کرتا، یا یوں کہیے کہ خریداری تو محض بہانہ تھی، اصل مقصد منچلوں کو جلانا ہوا کرتا تھا۔ ہمارے وقت تک امین آباد کی بقیہ روایتیں تو دم توڑ چکی تھیں، لیکن حسینوں اور منچلوں والی روایت ہنوز باقی تھی۔ شرم و حیا کی چلمن جانے کس منحوس نے اٹھائی تھی کہ پھر گری ہی نہیں، مگر ادائیں نہ صرف باقی تھیں بلکہ ان میں اضافہ ہو چلا تھا۔ اب محض گوری کلائیوں سے پیکر یار کا اندازہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یار پیکر نمائی پر خود ہی آمادہ نظر آتا تھا۔ عطر نے ڈیو اور پرفیوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، آنچل سمٹتے سمٹتے گلے کی پٹی بن چکا تھا۔ گویا نہ تو حسن کی پردہ باقی تھی اور نہ عشق کی وحشت۔ اب کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ دیوانے کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یار ادھر قدم رنجاں کب ہونے کو ہے۔
اشاروں کے نایوں میں گفتگو نہیں ہوتی تھی، گویا حسن بے پردہ کیا ہوا، عاشقی کی زمین ہی پتھرا گئی۔ جستجو نہ رہی تو بے تابی گئی، پردہ اٹھا تو امیدوں نے دم توڑ دیا۔ آہوں کی جگہ رنگ ٹون نے لے لی اور محبت ناموں کی جگہ SMS نے۔ ایسے میں کسی کو کیا خاک عشق ہو؟ اس کے باوجود اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرے تو سوچو اس کا ذوق عاشقی کتنا برا ہوگا۔ امین آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں جن کی لیڈیز فٹ ویئر کی دکان ہے۔ ان کے والد صاحب نے انہیں مدرسے کی تعلیم اس خیال سے دلوائی کہ لڑکے کو لیڈیز فٹ ویئر کی دکان پر بیٹھنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹا خراب ہو۔ اسے خواتین سے مخاطب ہونے کے اسلامی آداب معلوم ہوں اور بے ادبی کی صورت میں اس کے عذاب کی خبر ہو، تاکہ وہ کبھی ایسی ویسی کوئی جسارت نہ کرے۔ ہمارے دوست بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت خوش شکل اور شگفتہ مزاج انسان ہیں۔ ہم اکثر شام کو ان کی دکان پر چلے جایا کرتے تھے۔ دن بھر وہ دکان دیکھتے تھے۔ شام کے وقت ان کے والد صاحب آ جایا کرتے تھے کیونکہ شام کو ہی بھیڑ ہوتی تھی۔ ایسے میں بیٹے کی مدد کے بہانے وہ ان پر نگاہ بھی رکھتے تھے۔ شام کو ابا کی آمد انہیں بہت گراں گزرتی تھی۔ انہوں نے بہت کوششیں کیں کہ ابا کو شام کی دکانداری سے دور رکھیں، لیکن وہ اپنے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے خود ہی شام کو چھٹی کرنا شروع کر دی۔ مغرب سے عشاء تک وہ دکان پر نہیں ہوتے تھے۔ اس دوران وہ یا تو کہیں سیر سپاٹے پر نکل جاتے تھے یا پھر دانش محل میں کتب بینی کرتے تھے۔ شعر و سخن میں بھی انہیں خاصی دلچسپی تھی، اس لیے ہم دونوں میں اچھی جمتی تھی۔ ایک شام جب ہم ان کی دکان پر پہنچے تو انہیں خلاف معمول کچھ زیادہ بنا سجا پایا۔ شربتی رنگ کا کلیدار کرتا جس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، اس کے اوپر صدری جس پر بھڑکیلے ڈیزائن کی نقاشی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی ابھی نہا دھو کر کریم پاؤڈر لگا کر نکلے ہیں۔ ہم نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے آہستہ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم دکان کے باہر نکل آئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی دکان سے باہر نکلے اور ہم کو کنارے لے گئے، پھر رازدارانہ انداز میں ہم سے کہا، اماں اچھا ہوا آپ آ گئے۔ ہم نے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ، آپ سے ایک کام ہے۔ ہم نے کہا جی حکم کیجئے۔ کہنے لگے کہ بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ہمارے ابا کے سامنے کچھ اس طرح پیش آنا ہے جیسے ہم لوگ کسی دعوت میں جانے والے ہیں۔ ہم نے پوچھا لیکن ایسا کچھ ہے تو نہیں، آپ ہم سے کیوں جھوٹ کہلوانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کو دعوت کھانی ہے یا نہیں؟ ہم نے جواب دیا، بھائی ہم کسی کے گھر بن بلائے نہیں جاتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر ہم دعوت دیں تو بھی نہیں؟ ہم کو دال میں کچھ کالا نظر آنے لگا۔ ہم نے ان سے ٹٹولنے کے انداز میں پوچھا، اگر آپ سچ کہہ دیجئے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ورنہ ہم چلے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر ہم جیسے ہی مڑے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم ٹھہر گئے اور ان کی طرف مڑ کر پھر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے ذرا شرماتے ہوئے کہا، دیکھیے قسم کھائیے آپ کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ ہم نے گردن ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولے، دراصل آج آپ کی بھابھی آ رہی ہیں۔ انہوں نے شرماتے شرماتے کہا۔ ہم نے کہا، ہیں یہ کب ہوا؟ انہوں نے الجھ کر کہا، ارے بھائی ابھی پوری طرح نہیں ہوئی ہیں، ہونے والی ہیں۔
یہ خبر سنتے ہی ہماری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہم نے ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہوئے کہا، واہ میرے شیر، آخر باپ سے بغاوت کر ہی دی۔ انہوں نے اپنے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اچھا اب چلیے دکان پر، اور دھیان رہے۔ ہم نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیے۔ ہم دونوں ان کی دکان پر جیسے ہی پہنچے، ان کے ابا نے کسی خاتون کی آمد کی خبر دی، جسے سن کر حافظ جی کا منہ لٹک گیا۔ ہم نے ان سے آہستہ سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے سرگوشی میں جواب دیا، ارے باجی کی ساس دھمک رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ناگواری میں اپنا سر جھٹک دیا۔ ابھی ہم دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دو خواتین کو ہم نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا، جن میں سے ایک دوشیزہ تھی اور دوسری غالباً دوشیزہ کی ماں۔ لڑکی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی، اور سیڑھیاں چڑھنے کے دوران اس کی پلکیں ایک ادا سے کبھی اٹھ رہی تھیں اور کبھی جھک رہی تھیں۔ ہم نے فوراً مڑ کر حافظ جی کے چہرے کی طرف نگاہ کی۔ دیکھتے ہیں کہ ان کا لٹکا ہوا منہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ ابھی یہ دونوں خواتین تمام سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھیں کہ ایک اور قدرے سن رسیدہ خاتون بھی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دکھائی دی، اور حافظ جی کے کھلے ہوئے چہرے کا رنگ پھر سے پھیکا ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا بہاروں سے بھرے چمن پر یک بیک پتجھڑ آ گئی ہو۔ چشم زدن میں چہرہ گلابی سے زرد ہو گیا۔ ہم سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ پیچھے سے آنے والی محترمہ ان کی آپا جان کی ساس ہیں۔ بہرحال سمدھن کو آتا دیکھ کر ابا گرم جوشی سے آگے بڑھے اور ان کا استقبال کیا، اور انہیں بڑی عزت کے ساتھ دکان کے اندر لائے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی حافظ جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھابھی کو کیا چاہیے، نئے والے اسٹاک کا مال نکلوا لو۔ پھر وہ سمدھن کی طرف مخاطب ہوئے، چائے منگواؤں یا لسی؟ سمدھن نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن ابا نے غلے سے ایک نوٹ نکال کر لڑکے کو تھمایا اور لسی لانے کا حکم دیتے ہوئے اسے روانہ کیا۔ حافظ جی بادل ناخواستہ الٹا سیدھا اسٹاک نکالنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابا ذرا ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگے، ہٹو میاں، یہ کیا سب دکھا رہے ہو؟ پھر ایک لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر اسے کچھ خاص نام بتائے کہ فلاں فلاں آئٹم لے آؤ۔ حافظ جی کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ وہ پہلے آنے والی خواتین کی طرف لپک گئے۔ ایک ہی بینچ پر ایک کونے سے پہلے ابا کی سمدھن بیٹھی تھیں، پھر اس لڑکی کی والدہ، اور پھر وہ لڑکی۔ جلدی جلدی انہوں نے کچھ نئے آئٹم نکلوائے، کچھ ایک خاص قسم کا ڈیزائن جو انہوں نے اپنی منظور نظر کے لیے رکھ رکھا تھا، وہ جیسے ہی لے کر آئے اس پر لڑکی کی والدہ کی نگاہ پڑی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دم سے چہک پڑی۔ حافظ جی کو یقین تھا کہ یہ چیز ان کو ضرور پسند آئے گی، سو وہ پیروں کے قریب دو زانو ہو کر یہ کہتے ہوئے بیٹھے کہ ٹرائی کر لیجئے۔ ایک ہاتھ میں جوتی اور دوسرا ہاتھ پیر پکڑنے کے لیے بڑھا دیا تاکہ جوتی پہنائیں۔ اسی دوران ابا بھی اپنی سمدھن کو کوئی سینڈل دکھانے کے لیے بیٹھ ہی رہے تھے کہ تبھی دکان کی روشنی چلی گئی اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔ ادھر اندھیرا چھایا اور ادھر ایک نسوانی چیخ، اری اماں، گونجی، اور پھر چٹاخ کی آواز آئی۔ ابھی کوئی کچھ سمجھ پاتا کہ پاور سپلائی پھر سے شروع ہو گئی اور دکان ایک جھماکے کے ساتھ روشن ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ حافظ جی اپنی جگہ ہاتھ میں جوتی لیے بیٹھے ہیں، جبکہ ابا تھوڑا پیچھے ہٹ کر سیدھے کھڑے اپنا گال سہلاتے ہوئے تینوں خواتین کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ تینوں خواتین ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہی ہیں۔ دکان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ یہ تو ہر شخص پر واضح ہو چکا تھا کہ چچا پٹ گئے، مگر چیخا کون
اور کس کا ہاتھ پڑا، یہ سوال پانی میں پڑی لاش کی طرح ہر ایک ذہن میں تیرنے لگا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر کسی طرح تینوں خواتین نے اپنی اپنی پسند کی جوتیاں خریدیں، لیکن چچا سناٹے میں جو کاؤنٹر پر بیٹھے تو پھر بیٹھے ہی رہے۔ جب تینوں خواتین دکان سے روانہ ہو گئیں تو ہم نے حافظ جی سے رخصت چاہی۔ اشارے سے چچا کو سلام کیا، انہوں نے بھی صرف گردن ہلا کر ہی جواب دیا۔ دکان کے باہر تک ہم کو حافظ جی رخصت کرنے آئے۔ اب تک ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن دکان سے باہر نکلتے ہی ہم نے حافظ جی سے پوچھا، اتنی دیر میں کیا حرکت ہو گئی؟ حافظ جی کچھ لمحوں کے لیے سر جھکائے کھڑے رہے، پھر آہستہ سے بولے، بھئی بتی گئی تو ہم نے موقع غنیمت جانا۔ ہمارے ہاتھ میں ان کا پیر آ ہی چکا تھا، سو ہم نے بوسہ لے لیا۔ عجب کم بختی ہے، ان کے بجائے شاید ان کی اماں کا پیر ہاتھ میں آ گیا تھا۔ دوستو، قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور ہاں، اگر آپ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔